بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ ماہ ربیع الاول کے مہینے کی ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کر سکی تو نماز عصر کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مقدس پڑھنی ہے جو پورے قرآن کی سردار آیت ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اس آیت مقدس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے رزق کے دروازے کھل جاتی ہیں۔ اگر آپ بہت جلد مالدار ہونا چاہتے ہیں اور اپنے رزق میں وسعت چاہتی ہے اور آپ یہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں تو اللہ کی رحمت سے یہ عمل کرے۔ دیکھیں جس طرح ماہ ربیع الاول کا مہینہ عظمت فضیلت والا ہے اور برکتوں والا ہے، اسی طرح عصر کے بعد کا وقت بھی بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہی اعمال دیکھتی ہے اور ان میں اضافہ کرتی ہے، اس لیے اس وقت ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نماز عصر کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا، ترجمہ یعنی تمام نمازوں کی خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اس مبارک وقت میں آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں، کیونکہ عصر کے بعد کا وقت بڑا ہی مبارک اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت گھڑیاں ہیں جب دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے رخصت ہوتے ہیں اور بندے کے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے حالات میں بہتری چاہتی ہیں اور تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات چاہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور پختہ یقین رکھتے ہوئے یہ مسنون اور بابرکت عمل ضرور کریں۔ دیکھیں جس طرح ماہ ربیع الاول کا مہینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے تمام کائنات کے لیے باعث رحمت، فضل اور برکت ہے، اسی طرح دن کے تمام اوقات میں عصر کے بعد کا وقت انتہائی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کی پابندی کرنے والوں کو اللہ پاک اپنی خاص رحمت اور فضل سے نوازتا ہے، اس لیے اس وقت کو غفلت یا لاپرواہی میں بالکل نہ گزارے بلکہ ذکر و اذکار، درود و سلام اور تلاوت قرآن میں صرف کرے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہ بھی ہو تو کم از کم چند منٹ نکال کر نماز عصر کے بعد اپنا وقت ضرور دیں تاکہ آپ کی دنیا و آخرت سمجھ سکے اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کو خیر و برکت نصیب ہو، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا ہر دن اور ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے منور اور بابرکت ہے۔ اس مہینے میں درود و سلام کا اہتمام کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس طرح سارے دن کا سردار وقت عصر کے بعد کا ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ کائنات کے لیے عظیم الشان نعمت ہے۔ جو انسان اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی منائی تھی، اور جب آقا دو علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ایوان کسریٰ کے کنگرے گر گئے، فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا، بحر ساوا سوکھ گیا۔ یہ اس بات کا روشن ثبوت تھا کہ اب دنیا سے کفر و شرک کی تاریکیاں ختم ہونے والی ہیں اور توحید و ہدایت کا نور پھیلنے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں ربیع الاول کی ولادت کا واقعہ اتنی عظیم بابرکتیں لایا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور نمودار ہوا جس سے مشرق اور مغرب کے تمام محلات منور ہو گئے اور شام کے قصور بھی واضح نظر آنے لگے۔ یہ وہی نور تھا جس نے پوری دنیا کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم و ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ کو دیکھ لیجئے کہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر لے کر گئے تو آپ کا کمزور اونٹ سب سے آگے نکل گیا، آپ کے قبیلے کی سوکھی زمین پر ہریالی آ گئی اور آپ کی بکریاں پھر سے دودھ بھر گئی، یعنی جو بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارک سے جڑ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غربت کو امیری میں بدل دیا، اس کی تنگی کو وسعت میں بدل دیا اور اس کی زندگی بابرکتوں کی کنجیاں بن گئی۔ اس لیے اس مبارک مہینے ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار کرنا اور آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہماری کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا یا ربیع الاول کا مہینہ آتا تو وہ کثرت سے آپ پر درود پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں نماز عصر کی خصوصی اہمیت کو بیان کیا گیا، احادیث میں بھی اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، لہٰذا عصر کے بعد کے وقت کو فضولیات یا موبائل فون کے بے مقصد مصروفیات میں نہ گنوائیں
بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ اگر آپ 1 سے 3 دن مسلسل نماز اثر کے بعد دل کی جمعیت کے ساتھ دعا اور تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان اور رزق میں ایسی برکت محسوس ہوگی جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس کا طریقہ انتہائی سادہ اور آسان ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت اسے بآسانی کر سکتا ہے تاکہ اللہ کے فضل سے ہماری تقدیر اور حالات میں بہتری آئے۔ ربیع الاول میں بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے اور آپ پر کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے کرم کی بارش فرمائے۔ اس لیے اس مبارک وقت کو غنیمت سمجھے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہو۔ احادیث مبارکہ میں بھی فجر اور عصر کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہنے والوں کو بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کے نزدیک ایسے ذاکرین کا مقام انتہائی بلند اور معزز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے صبح اور عصر کے وقت آپس میں ملتے ہیں۔ جب عصر کے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم واپس آئے تب بھی وہ تیری عبادت اور نماز میں مشغول تھے۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ فرشتوں کی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ذکر خیر ہو رہا ہو۔ اس لیے آپ نے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد وہیں قبلہ رخ بیٹھ کر سب سے پہلے باوضو حالت میں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی حلال روزی، صحت اور تمام جائز حاجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے۔ کسی بھی عمل یا وظیفے کے ساتھ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اصل عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور تمام وظائف اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھے اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت اور خلوص کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما کر اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرنے والا شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے اور قیامت کے دن اسے اللہ کے فضل و کرم کا سایہ نصیب ہوگا۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا احادیث کے مطابق بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ لٹ گیا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عصر کی نماز کا قضا ہونا کتنا بڑا روحانی اور مالی نقصان ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی سب سے پہلے ضروری ہے اور اس کے بعد ذکر و اذکار کا نمبر آتا ہے۔ جب آپ نماز عصر کے بعد بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کا ذہن اور دل ہر قسم کے وسوسوں سے اور پریشانیوں سے پاک ہو جائے گا اور زندگی میں حقیقی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ آج کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی یا رزق کی تنگی کا سامنا کر رہا ہے۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے نالاں ہے تو کوئی روزگار کے نہ ملنے سے مایوس ہے۔ لیکن ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے، توبہ استغفار کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور محنت حلال روزی کمانے میں ہے۔ جب بندہ اللہ پر کامل یقین رکھ کر اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور اخلاق کو اپنے گھر اور زندگی میں نافذ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بند رستے بھی کھول دیتا ہے اور وہاں سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ربیع الاول وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے بڑے محسن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد تمام انسانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور رحمت العالمین بن کر آئی۔ آپ نے دنیا سے مظلوموں پر مظالم کا خاتمہ کیا، عورتوں کو عزت و احترام کا مقام دیا، یتیموں اور مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوری انسانیت کو بھائی چارے اور محبت کا درس دیا۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں، آپ کی تعلیمات کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں، غریبوں اور محتاجوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ درود و شریف کا اہتمام کریں، کیونکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہی درود شریف ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی چابی ہے اور قیامت کے خوفناک دن بھی یہی درود بندے کے لیے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حوض کوثر سے سیراب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا۔
ناظرین اب ذرا پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وہ خاص تسبیح اور قرآنی آیات کا مصنون طریقہ سن لیجیے جو آپ نے نماز عصر کے بعد وہی مستند عبادت پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ نماز عصر کے بعد جب آپ سلام پھیر دیں تو وہی بیٹھ کر سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے گڑ گڑا کر 3 بار عاجزانہ دعا مانگے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، ہماری بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے روزگار میں حلال برکت اضافہ فرما اور ہمیں ہر قسم کے قرض اور پریشانی سے خلاصی عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود ابراہیمی پیش کریں جو کہ تمام درودوں میں سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ درود شریف کے بعد آپ قرآن کریم کی عظیم صورتوں اور آیت کی تلاوت کریں، جیسے پورے قرآن کی سردار آیت یعنی آیت الکرسی ہے اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص اور آیت اللہ الصمد یعنی اللہ الصمد کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور یہ کلام الہی انسان کے لیے باعث شفا اور سکون قلب ہے۔ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر کو روشن فرما دیتا ہے۔ علاوہ ازیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا ربنا کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں آئی ہیں ان میں زیادہ تر یا ربنا کے الفاظ ہی استعمال ہوئے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو یا ربنا کہہ کر اللہ سے رجوع کریں اور تلاوت و وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے وجود پر پھیر لیں، جو کہ سنت نبوی سے ثابت ایک مسنون عمل ہے۔ اور آخر میں بسم اللہ علی نفسی واہلی و مالی یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنی جان، اپنی مال، اہل و عیال اور اپنے مال کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی عادی پابندی کو فرض یا لازمی شرط نہیں بنایا گیا، اصل چیز دل کا خلوص، پختہ نیت اور کامل یقین ہے۔ آپ جتنی بار بھی آسان لگے قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے وہ سورۃ اخلاص ہو یا سورۃ کوثر، بشترکہ تلاوت صحیح تجویز اور دھیان کے ساتھ ہو تاکہ قرآن کریم کا احترام باقی رہے اور اس کی نورانیت ہمیشہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ربیع الاول کے اس مقدس مہینے کی تمام برکتیں سمیٹنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایک مبارک نام یا درود شریف ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔